خواتین بات چیت کے انداز سے کیسے لوگوں کو اپنا بنا سکتی ہیں۔ ہماری سراؤنڈنگ میں بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ نہ تو بہت زیادہ امیر ہوتی ہیں اور نہ ہی بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی نا وہ لوگوں میں بہت زیادہ فیمس ہوتی ہے۔ ان کے خاندان کے، ان کے ارد گرد کے لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کی ہر دل عزیزی کی کیا صلاحیت ہوتی ہے؟ جی ہاں، ان کی صرف ایک ہی صلاحیت ہوتی ہے، ایک ہی خوبی ہوتی ہے، ایک ہی مہارت کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز ہوتی ہیں، اور وہ ہے بات چیت کرنے کی صلاحیت، ان کا کمیونیکیشن اسکل۔ دیکھیے، بات چیت کرنے کا اسکل یا افیکٹو کمیونیکیشن اسکل دنیا کی سب سے بڑی اسکل ہوتی ہے۔ آج کل کے بزی دور میں سب کے پاس اتنا ٹائم ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کے پاس گھنٹوں بیٹھا رہے اور آپ کو جاننے کی کوشش کرتا رہے۔ آج کل کا دور بہت زیادہ فاسٹ ہے، اور آج کل کے دور میں نا لوگ پہلی ملاقات میں آپ کے لیے رائے بنا لیں گے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں۔ وہ آپ کو ملتے ہی آپ کے بارے میں ذہن میں کوئی نہ کوئی امیج بنا لیں گے کہ آپ کیسے انسان ہیں، اچھے انسان ہیں یا پھر برے انسان ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں کچھ بہت ہی ایزی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، جن پہ آپ امپلیمنٹ کر کے آپ پہلی ملاقات میں لوگوں میں اپنا امپریشن بنا سکتے ہیں، ان کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں اور انہیں اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں۔ پوائنٹ وائز بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹپس ہیں، بہت زیادہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ So let's start today's topic and today's vlog. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Welcome to Naz Family Vlogs. Hope you all are fine. I'm fine too, alhamdulillah. تو سب سے پہلے vlog اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرے چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جلدی سے جا کے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طریقے کے انفارمیٹیو اور موٹیویشنل ولاگز آپ تک پہنچ سکیں۔ اور میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے جو جتنی بھی اس طرح کی ویڈیوز ہیں، موٹیویشنل ولاگز ہیں، ان کو ضرور واچ کیجیے گا، جو کہ یقیناً آپ کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ولاگ۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے ٹیک کین انٹرسٹ ان ادرس، یعنی دوسروں میں بہت ہی دل سے دلچسپی لیں۔ عام طور پر ہم سب لوگوں کو اپنی ذات سے ہی دلچسپی ہوتی ہے اور اپنے بارے میں ہی بڑی بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں اور شیخیاں مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں نا تو اور ہر دل عزیز ہونا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں اور ان کی باتوں میں سچے دل سے دلچسپی لیں۔ لوگوں سے، رشتہ داروں سے، فیملی ممبر سے یا جس بھی انسان کے ساتھ آپ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ گفتگو کرتے وقت اس کی دلچسپی کی باتیں کریں۔ آپ کے پاس نا اگلے بندے کا پروفائل ہونا چاہیے کہ جو سامنے آپ کے ساتھ بندہ بیٹھا ہے وہ اس کا انٹرسٹ کس باتوں میں ہے، کس ٹاپک میں وہ انٹرسٹ لیتا ہے، جس چیز میں سامنے والے کا انٹرسٹ ہو آپ اس پر بات کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو لوگ آپ سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور آپ سے بات کر کے خوش بھی ہوں گے اور آپ کو پسند کرنا شروع کر دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2، اوائڈ کرٹیسزم، تنقید نہ کریں۔ لوگوں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، تنقید کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ نے کسی کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کرنی ہے نا تو آپ بے تحاشا تنقید کریں، اس کو اتنا تنقید کا نشانہ بنائیں کہ وہ آپ سے دور ہو جائے اور آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے، اور آپ کا کام اس طریقے سے ہو جائے گا۔ دیکھیے، اس دنیا میں کوئی بھی غلط ثابت نہیں ہونا چاہتا، غلطی ماننے پر کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کسی کو اس کی غلطی پر سمجھانا شروع کر دیں گے نا تو تنقید کرنا شروع کر دیں گے تو وہ اور زیادہ ڈٹ جائے گا، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا، وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا، آپ کے اگینسٹ ہو جائے گا۔ اس لیے بنا ضرورت، بلا وجہ آپ کسی کو بھی تنقید کا نشانہ مت بنائیں۔ کسی کی بھی غلطیاں نکالنے یا خامیاں نکالنے کی یا کسی کو ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ آپ نے کسی کو ٹھیک کر کے ہی چھوڑ۔ کیوں آپ کی نظر میں ہر دوسری عورت غلط ہے؟ آپ کیوں اس کو کوئی نہ کوئی سجیشن یا کوئی نہ کوئی مشورہ دینا چاہتی ہیں؟ آپ کو ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی کوتاہی نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ جس کسی کو بھی اتارنے کی کوشش کریں گے نا وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ ایون آپ کے بچے بھی آپ کو یہ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ ماما آپ تو ہر وقت یہی بات کرتی رہتی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ نے یہی کہنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ کوئی بھی نا بار بار تنقید کا نشانہ نہیں بننا چاہتا۔ ایک دو بار تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ کسی کو سمجھانے کے طور پہ اگر کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو لگاتار کرتے رہیں گے نا تو اس میں اس کو کوئی چینج نہیں نظر آئے گا، اس لیے وہ آپ کی اس تنقید سے آوازار ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی تنقید کرنے کے باوجود نا اگلے بندے میں کوئی چینج نہیں آتا نا تو آپ اس کی چیز کی ذمہ داری نہ لیں کہ آپ نے اس کو سدھار کے یا اس کو ٹھیک کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ دیکھیں، دیوار سے اگر آپ سر ماریں گے نا تو سر آپ کا ہی پھوٹے گا،
दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए किसी को भी तनकीद का निशाना ना बनाएं, बजाय इसके कि आप किसी को निशाना बनाएं। आप जब तक उससे बात ना करें, जब तक सामने वाला आपके पास खुद नहीं आता अपनी प्रॉब्लम लेकर, आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता या मशवरा नहीं मांगता, तो तब तक आप उसको सुधारने की ज़िम्मेदारी ना लें। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को आप लोग आपको पसंद करें और आपके पास आएँ, आपसे बात करें, तो आप लोगों को किसी भी किस्म की तनकीद ना करें और उनको उनके हाल पर छोड़ दें। एक वक़्त तक किसी को समझाया जाता है, बिल्कुल जो हाथ धो के किसी के पीछे पड़ जाना, ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है और इस तरह से अगला सामने वाला जो है ना, वो आपसे अवॉइड ही आपको करेगा और आपके पास भी बैठना पसंद नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 3 है डोंट फॉरगेट नेम, यानी कि दूसरे लोगों का जिससे आप बातचीत कर रहे हों, उसका नाम आपके ज़हन में ज़रूर होना चाहिए। लोगों के नाम कभी ना भूलें। जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो गुफ्तगू में सामने वाले का नाम ज़रूर लें। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि किसी भी शख्स के लिए ना उसका नाम जो है ना बहुत ही मीठी और खूबसूरत आवाज़ होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आप उससे वो बात करें, तो आप जो है सामने वाले का नाम कभी मत भूलें। किसी से मुलाकात करते वक्त सबसे पहले उसका नाम जानने की कोशिश करें और फिर उसको उसके नाम से बुलाकर बात करें। इसलिए जब भी किसी से गुफ्तगू करें तो सामने वाले का नाम आप ज़रूर ज़हन में रखें। जितनी दफ़ा आप उसका नाम लेंगी उसको उतना ही अच्छा लगेगा, वो आपसे बात करते हुए खुशी महसूस करेगा और उसको इंटरेस्ट होगा। इसलिए बात करते हुए सामने वाले का नाम ज़हन में रखते हुए उससे बातचीत का आगाज़ भी करें और गुफ्तगू के दौरान जो है उससे ये जो है उसके नाम लेके ना उससे बात करें, तो लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। पॉइंट नंबर 4 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ गिव अदर मोर चांस टू स्पीक, यानी कि दूसरों को भी बातचीत का बेतहाशा मौका दें। गुफ्तगू के दौरान दूसरों को बोलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। अगर आपका ख़्याल है कि ज़्यादा बातचीत करने वाले अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, तो ये आपका गलत ख़्याल है। लोग ना अच्छी गुफ्तगू करने वालों से ज़्यादा ना अच्छा सुनने वालों को पसंद करते हैं, जो कि गुड लिसनर्स होते हैं। अगर आप किसी को बोलने का मौका देते हैं और आप उसको सुनते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा समझेंगे। उनकी बातें सुनना उनको बहुत अच्छा लगेगा कि कोई उनको सुनने वाला है। इसलिए सिर्फ अपनी बातें ही ना करते रहें, अपनी बातें करने के बजाय दूसरों की बातें सुनने वाले भी बने, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे और उन्हें आपसे बात करने का मज़ा भी आएगा और उनको लगेगा कि हाँ, कोई हमारा है जो कि हम अपने दिल की बातें या अपने दिल की भड़ास किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से कि उनकी आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी और आपकी और उनकी एक अच्छी कम्युनिकेशन जो होगी ना, वो स्किल डेवलप होगी। तो अपनी बातों के साथ-साथ ज़्यादा कोशिश किया करें कि दूसरों को मौका दें बातचीत करने का, दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें कि वो आपसे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात जो है वो शेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, बहस और तकरार से परहेज़ करें। लोगों से जब भी बातचीत करें तो हमेशा कोशिश करें कि किसी भी इख्तिलाफ़ी टॉपिक पर बात ना हो। अगर हो भी जाए ना, तो टॉपिक पर छोटी-मोटी बहस करके और बात को वहाँ कोशिश करा करें जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए। अगर आप बहस और तकरार से, अपने लॉजिकल पॉइंट से, वे ऑफ कम्युनिकेशन से अगले बंदे को हराएँगे ना, तो वो शख्स आपको पसंद नहीं करेगा। आपसे हसद और जलन में जो है ना वो मुब्तला हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि बहस से ज़्यादा बुरी चीज़ और कोई नहीं है। बहस और तकरार करने से टाइम वेस्ट होता है, दूसरे लोगों के दिलों में आपके लिए नफ़रत पैदा होती है, नापसंदीदगी के जज्बात पैदा होते हैं। इसलिए बहस को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रेज़ अदर्स, यानी दूसरों की तारीफ़ करें। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों की खुशामद या चापलूसी करना शुरू कर दें। हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। अगर आपके घर में, रिश्तेदारों में या मुख्तलिफ लोगों में गौर करें तो आपको उनमें बहुत सी अच्छाइयाँ नज़र आएंगी। इसलिए लोगों से बात करते हुए उनकी अच्छाइयों का जिक्र करें, लोगों को उनकी अहमियत का एहसास दिलाएं, उनके दिल खोल कर उनकी तारीफ़ करें, तो वो आपके गर्विदा हो जाएंगे और बार बार आपसे मिलना पसंद करेंगे, आपसे बात करना उनको अच्छा लगेगा। लेकिन तारीफ़ सच्ची होनी चाहिए। अगर आप बिलावजह लोगों की तारीफ़ करेंगे ना, तो वो समझ जाएंगे कि ये बिलावजह की चापलूसी कर रहे हैं या बिलावजह जो है ना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चल ही जाता है और आपकी बिलावजह की तारीफ़ जो आप उनकी कर रहे होंगे ना, उसका कोई उन पे असर भी नहीं होगा, वो बिल्कुल बेमायने हो जाएगी। उनकी अच्छी
اور جو سچی باتیں ہوتی ہیں نا ان کی تعریف کریں اور ان کو اپریشیٹ کریں تاکہ ان کو آپ سے بات کر کے اچھا لگے. نیکسٹ پوائنٹ از نیور کرائی اباؤٹ یور پرابلمس ان فرنٹ آف ادرس، یعنی دوسروں کے سامنے جا کر اپنے رونے کبھی بھی نہ روئیں. جب بھی آپ کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو لوگوں کو سامنے اپنی مظلومیت بتاتے ہیں یا یہ جتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، میں برباد ہو گیا، مجھے اس نے دھوکہ دیا، مجھے اس نے دھوکہ دیا، میرے ساتھ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے، میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میرے گھر والے میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں، میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے. ان شارٹ کہ آپ جس طرح کے بھی حالات اپنے حال اپنے احوال کے بارے میں جتنا سب کے سامنے روئیں گے، ان کو اپنی پرابلم شیئر کریں گے تو وہ آپ سے اتنا ہی دور بھاگیں. ان کو کیا پڑیے کہ وہ آپ کی پرابلمس کو اتنا سنیں اور آپ کے رونے برداشت کریں. آلویز ریممبر ون تھنگ، رونے دھونے والے لوگوں کو نہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا. آلویز کیپ یور پرابلمس ٹو یور سیلف. لوگوں میں اپنے مسائل، اپنے گھر کی باتیں کبھی بھی نہ کریں. اور ایک بات میں آپ کو فیکٹ بتا رہی ہوں کہ لوگ اس طرح کی باتیں سن کر خوش ہوتے ہیں. جی ہاں، لوگ آپ کی پرابلم سن کر خوش بھی ہوتے ہیں. صرف اپنے ساتھ جو مخلص لوگ ہیں نا ان کو ہی آپ اپنی باتیں بتایا کریں، ان کو ہی اپنی باتیں ڈسکس کیا کریں، اور یہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کون مخلص ہے. نیکسٹ پوائنٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ کامن بھی ہے. اکثر لوگ جو 3-4 لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ایک کو کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو نیچا دکھایا جاتا ہے. تو آپ کو کسی کا مذاق اڑانا ہے، اس کو شرمندہ کرنا یا نیچے دکھانے کی ہرگز آپ کوشش نہ کیا کریں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ کسی کا مذاق اڑانا، اس کو 4 لوگوں میں شرمندہ کرنا، نیچا دکھانا بڑی چالاکی اور ہوشیاری کا کام ہے، تو ایسا کرنے سے آپ لوگ دبا لیں گے، ان کو ڈومینیٹ کر لیں گے. تو یہ سوچ آپ کی غلط ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ دوسرے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے. جو دوسروں کو انفیریئر سمجھے یا کم تر سمجھے. تو آپ اگر یہ کمپلیکس کرتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حاضر جواب ہوں یا میں بہت زیادہ لاجواب کر دیتی ہوں اور میرے سامنے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے. اس بیہیویئر سے کوئی بھی آپ کو پسند نہیں کرے گا اور ایسے کرنے سے لوگ آپ کے وہاں سے جو ہے نا جانے کا انتظار کریں گے. سو لاسٹ پوائنٹ ہے ڈونٹ پریز یور سیلف وائل ٹاکنگ ٹو ادرس. جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں تو اپنی کامیابی کے، اپنی اچیومنٹ کے قصے لے کر مت بیٹھ جایا کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے کارنامے بتا کر لوگوں کی نظروں میں ہیرو بن جائیں گے تو یہ آپ کا اندازہ بالکل غلط ہے. اس لیے لوگوں سے بات کرتے ہوئے ان کی اچیومنٹ کے بارے میں بات کریں، ان کی اسٹرگلز کا پوچھیں، ان کے کارناموں کا ذکر کریں. آپ یقین کریں گے اگر آپ ایسا لوگوں کے ساتھ کریں گے تو آپ کے یہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ سے انسپائر ہوں گے اور آپ کو جو ہے نا وہ اپنا سمجھتے ہوئے آپ سے گفتگو بھی کریں گے. آپ سے گفتگو کرنا ان کو اچھا بھی لگے گا اور آپ کو وہ پسند بھی کریں گے. اس لیے گفتگو کرتے وقت دوسروں کے ساتھ تھوڑے سے ٹرکی بنیں اور ان کی اسٹرگلز کے بارے میں باتیں کریں، ان کے جو ہے فیوچرز کے بارے میں باتیں کریں، ان کے پاسٹ کے بارے میں بات کریں تاکہ ان کو لگے کہ کوئی ہے جو ہمیں سننے والا ہے. اس طرح سے ان کے ساتھ آپ کی بانڈنگ اچھی ہوگی اور وہ آپ کو سننا بھی پسند کریں گے، آپ سے بات کرنا بھی پسند کریں گے اور آپ کو ویسے بھی وہ ایک اچھا انسان سمجھیں گے. یعنی گفتگو کے دوران لوگوں کو پریز کرنا، ان کو ویلیو دینا، اہمیت دینا، انہیں بولنے کا موقع دینا افیکٹو کمیونیکیشن اسکل ہے جو کہ ایک بہت زیادہ اہم اسکل ہے. سو یہ اپنا کر آپ اپنے آپ کو بہت ہی ویلیبل کر سکتی ہیں لوگوں کی نظروں میں. امید کرتی ہوں آپ کو ولاگ اچھا لگا گا. کچھ بھی سیکھا ہوا آپ نے تو مجھے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب.